ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، آپ بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا ارادہ فرماتے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر قرأت کرتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ دیتے، پھر برابر ہو جاتے۔ آپ سر کو جھکاتے نہ بلند کرتے، پھر سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے اور اطمینان کے ساتھ برابر کھڑے ہو جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور سجدے کے لیے زمین کی طرف جھک جاتے۔ آپ اپنے ہاتھ پہلوؤں سے دور رکھتے، پاؤں کی انگلیاں کھولتے، پھر سر اٹھاتے، بائیں پاؤں کو موڑتے اور اس پر بیٹھ جاتے، اور اس قدر اطمینان سے بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، اور اطمینان سے بیٹھے رہتے، پھر سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے، بایاں پاؤں موڑتے اور اس پر بیٹھ جاتے، اور اس قدر اطمینان سے بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، پھر کھڑے ہوتے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح کرتے، پھر جب دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے، جیسا کہ نماز شروع کرتے وقت کیا تھا۔ پھر اپنی بقیہ نماز میں بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آخری سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام پھیرنا ہوتا تو آپ اپنا بایاں پاؤں باہر نکال لیا کرتے اور بائیں سرین پر بیٹھ جاتے اور پھر سلام پھیرتے۔ انہوں یعنی 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، آپ نے درست کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد میں ابو حمید سے مروی حدیث میں ہے، پھر آپ نے رکوع کیا تو ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، گویا آپ نے انہیں پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے ہاتھوں کو کمان کے چلے کی طرح کر دیا اور انہیں پہلوؤں سے دور رکھا، اور انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سجدہ کیا تو ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھا، ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھا اور ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھا، اور رانوں کو کشادہ رکھا، اور پیٹ کا کوئی حصہ ان کے ساتھ لگنے نہ دیا، حتیٰ کہ سجدے سے فارغ ہو گئے۔ پھر بیٹھ گئے تو بائیں پاؤں کو بچھا دیا اور دائیں پاؤں کے پنجے کو قبلہ رخ کر لیا، دائیں ہاتھ کو گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھ دیا اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ ابو داؤد کی دوسری روایت میں ہے، جب آپ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے تو آپ بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا، اور جب چوتھی رکعت کے بعد بیٹھے تو آپ نے بائیں سرین کو زمین کے ساتھ ملا دیا، یعنی بائیں سرین پر بیٹھے اور دونوں پاؤں ایک ہی طرف نکال دیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 801۔ حضرت قبیصہ بن حلب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حلب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑ لیتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 830۔ حضرت رفع بن رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے مسجد میں نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے سکھا دیں کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قبلہ رخ ہو جاؤ تو اللہ اکبر کہو، پھر سورہ فاتحہ اور جو چاہو سورت پڑھو، جب رکوع سے اٹھو تو کمر سیدھی کرو اور سر اٹھاؤ حتیٰ کہ ہڈیاں اپنے جوڑوں میں واپس آ جائیں، جب سجدہ کرو تو خوب اچھی طرح سجدہ کرو، جب سجدے سے اٹھو تو بائیں ران پر بیٹھو، پھر ہر رکوع و سجود میں ایسے ہی کرو حتیٰ کہ اطمینان ہو جائے۔ یہ مصابی کے الفاظ ہیں۔ امام ابو داؤد نے کچھ تبدیلی کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی اور امام نسائی نے اس معنی میں روایت کیا ہے، اور ترمذی کی روایت میں ہے، فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اللہ کی تعلیم و حکم کے مطابق وضو کرو، پھر کلمہ شہادت پڑھو، بعض نے کہا اذان دو، پھر اقامت کہو، اگر تمہیں قرآن یاد ہو تو قرآن پڑھو، ورنہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھو، اور پھر رکوع کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 804۔ سعید بن حارث بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی تو انہوں نے جب سجدوں سے سر اٹھایا، جب سجدہ کیا اور جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا،
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 806۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے مکے میں ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے 22 مرتبہ اللہ اکبر کہا، تو میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا یہ تو احمق ہے۔ انہوں نے کہا تیری ماں تجھے گم پائے، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 807۔ علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جب جھکتے اور جب اٹھتے تو اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 808۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 810۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی۔ پچھلے صفوں میں کسی آدمی نے نماز میں خرابی کی، جب سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا، فلاں شخص کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کیسی نماز پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جو کرتے ہو وہ مجھ پر مخفی رہتا ہے؟ اللہ کی قسم میں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے پیچھے دیکھتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 811۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان کچھ دیر سکوت فرمایا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، آپ تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان جو سکوت فرماتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق و مغرب کے مابین دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 812۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا ارادہ فرماتے، اور ایک روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کیا کرتے تو تکبیر کہہ کر یہ دعا پڑھا کرتے، میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے زمین و آسمان کو عدم سے تخلیق فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا دونوں جہاں کے رب اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں یعنی اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اے اللہ تو مالک ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، بس تو میرے سارے گناہ معاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ بخش نہیں سکتا۔ بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، اچھے اخلاق کی طرف صرف تو ہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ برے اخلاق مجھ سے دور کر دے، کیونکہ صرف تو ہی برے اخلاق مجھ سے دور کر سکتا ہے۔ میں تیری عبادت پر قائم ہوں اور یہ میرے لیے باعث سعادت ہے۔ تمام خیر و بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے، جبکہ برائی تیری طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ میں تیرے حکم و توفیق سے ہوں اور لوٹ کر تیری ہی طرف آنا ہے۔ تو برکت والا، بلند شان والا ہے۔ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری اطاعت کی، میرے کان، میری آنکھیں، میرا دماغ، میری ہڈیوں اور میرے اعصاب نے تیرے لیے ہی تواضع اختیار کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ ہمارے رب ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، جس سے آسمان و زمین اور جو اس کے درمیان ہے بھر جائے، اور اس کے بعد اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تجھ پر ایمان لایا،
تیری اطاعت اختیار کی۔ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا، اس کی تصویر و صورت بنائی، اس کو سمع و بصر سے نوازا۔ برکت والا اللہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ پھر آخر پر تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان یہ دعا کرتے، اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر گناہ اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ گناہ جن کے متعلق تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب معاف فرما۔ تو ہی ترقی دینے والا اور تو ہی تنزلی کی جانب لے جانے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، اور برائی تیری طرف منسوب نہیں کی جا سکتی، ہدایت والا وہ ہے جسے تو ہدایت عطا فرمائے۔ میں تیری توفیق سے ہوں اور میرا لوٹنا بھی تیری ہی طرف ہے، نجات و پناہ صرف تجھ سے مل سکتی ہے، تو برکت والا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 813۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آ کر صف میں شامل ہو گیا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے حمد ہے، حمد بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی تو فرمایا، تم میں سے یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ وہ پھر خاموش رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ اس نے کوئی قابل مواخذہ بات نہیں کی۔ ایک آدمی نے عرض کیا، میں آیا تو میری سانس پھول چکی تھی، چنانچہ وہ کلمات میں نے کہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 12 فرشتوں کو ان کلمات کی طرف سبقت کرتے ہوئے دیکھا کہ ان میں سے کون انہیں اوپر لے کر جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 814۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے تو یہ دعا کیا کرتے، اے اللہ تو پاک ہے، تیری تعریف کے ساتھ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 815۔ ابن ماجہ نے اسے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا، ہم اس حدیث کو صرف حارثہ کے واسطے سے جانتے ہیں، جبکہ اس کی کمزور قوت یا یادداشت کی وجہ سے اس پر کلام کیا گیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 816۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے، فرمایا، اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، اللہ کے لیے صبح و شام پاکیزگی ہے، میں شیطان سے اس کی پھونک، اس کے وسوسے اور اس کے خطرے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 817۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سکتے یاد کیے۔ ایک سکتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے، اور ایک سکتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی قرأت سے فارغ ہوتے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کی تصدیق کی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 818۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکتہ نہیں فرماتے تھے۔ صحیح مسلم میں اسی طرح ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 819۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے تو تکبیر کہہ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا دونوں جہانوں کے رب کے لیے ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا اطاعت گزار ہوں۔ اے اللہ بہترین اعمال و اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، ان بہترین اعمال و اخلاق کی طرف صرف تو ہی رہنمائی کر سکتا ہے۔
برے اعمال اور برے اخلاق سے مجھے بچا، ان برے اعمال و اخلاق سے صرف تو ہی بچا سکتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 820۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا فرماتے، میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے عدم سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور انہوں یعنی محمد بن مسلمہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے مثل ذکر کیا، البتہ انہوں نے میں مسلمان ہوں ذکر کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأت فرماتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 821۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 822۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھی لیکن اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، مکمل نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا، اور میرے بندے نے جو سوال کیا وہ اسے مل گیا۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب کہتا ہے یوم جزا کا مالک ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری شان و شوکت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے سوال کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کی جو راہ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 823۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 824۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق 7 ہو گئی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور مسلم کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قاری آمین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 825۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو صفیں درست کرو، پھر تم میں سے تمہیں کوئی نماز پڑھائے، پس جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ جب وہ اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے تو تم اللہ اکبر کہو اور رکوع کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے رکوع سے اٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلے سر اٹھانا اس کے پہلے رکوع جانے کا بدلہ ہے، اور جب وہ کہے سمیع اللہ لمن حمدہ
اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، تو تم کہو اے اللہ، ہر قسم کی ہم تیرے ہی لیے ہے، اللہ تمہاری دعا سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 826۔ اور مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 827۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں، جبکہ دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار ہمیں کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ آپ جس قدر پہلی رکعت میں قرأت لمبی کیا کرتے تھے اس قدر دوسری میں لمبی نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ اسی طرح عصر میں اور اسی طرح فجر میں کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 828۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نماز ظہر و عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگایا کرتے تھے، پس ہم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا اندازہ سورہ سجدہ کی قرأت کے برابر لگایا، اور ایک دوسری روایت میں ہے ہر رکعت میں 30 آیات کے برابر تھا، اور ہم نے آخری 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگایا تو وہ اس سے نصف تھا۔ ہم نے عصر کی پہلی 2 رکعتوں کا اندازہ لگایا تو وہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے قیام کے برابر تھا، جبکہ عصر کی آخری 2 رکعتیں اس کی پہلی 2 رکعتوں سے نصف تھیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 829۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر میں واللیل اذا یغشی، اور ایک دوسری روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی، اور عصر میں اسی طرح، جبکہ نماز فجر میں اس سے زیادہ لمبی قرأت کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 830۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 831۔ ام فضل بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 832۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھا کرتے تھے، پھر جا کر اپنی قوم کی امامت کراتے تھے۔ ایک رات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھی، پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں نماز پڑھائی تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ایک آدمی نے الگ ہو کر سلام پھیر دیا، پھر اکیلے ہی نماز پڑھ کر چلا گیا تو صحابہ نے اسے کہا، اے فلاں، کیا تو منافق ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے شکایت کروں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اونٹوں پر پانی لا کر کھیتوں اور باغات کو سیراب کرنے والے لوگ ہیں، دن بھر کام کاج کرتے ہیں، اور یہ معاذ ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ نماز عشاء ادا کی، پھر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ پس یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تم والشمس والضحیہا اور واللیل اذا یغشی اور سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 833۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش الحان کوئی اور نہیں سنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 834۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں قاف والقرآن المجید اور اس طرح کی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور یعنی نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی نمازیں مختصر ہوتی تھیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 835۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس پڑھتے ہوئے سنا۔
مشکات المصابیح حدیث نمبر 836۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکے میں نماز فجر پڑھائی تو آپ نے سورہ مومنون شروع کی، حتیٰ کہ موسیٰ و ہارون علیہم السلام کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رونے کی وجہ سے کھانسی آنے لگی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 837۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 838۔ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع بیان کرتے ہیں مروان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا خلیفہ مقرر کر کے خود مکہ تشریف لے گئے، چنانچہ انہوں نے ہمیں نماز جمعہ پڑھائی تو انہوں نے پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھی، تو پھر انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعے کے روز یہ صورتیں پڑھتے ہوئے سنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 839۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے فرمایا اگر عید جمعے کے روز آ جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں نمازوں میں یہی دونوں صورتیں تلاوت فرماتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 840۔ حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کون سی صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں سورہ قاف اور سورۃ القمر تلاوت کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 841۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں یعنی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص تلاوت فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 842۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی رکعتوں میں سورۃ البقرہ کی آیات قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا اور سورہ آل عمران سے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء اور سورہ آل عمران سے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 843۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 844۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو بلند آواز سے آمین کہا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 845۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب کی 2 رکعتوں میں سورۃ الاعراف تلاوت فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 847۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھنے کی مہار تھام کر آگے آگے چلا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقبہ کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی 2 بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مجھے سکھائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کی وجہ سے مجھے زیادہ خوش نہ دیکھا، بس جب آپ نماز صبح کے لیے تشریف لائے تو آپ نے نماز فجر پڑھاتے ہوئے یہی 2 صورتیں تلاوت فرمائیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا عقبہ تم نے ان صورتوں کی عظمت کو کیسے دیکھا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 848۔ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے لیکن انہوں نے مغرب کے بعد کا ذکر نہیں کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 852۔
حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے فلاں شخص کے سوا کسی کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بہت مشابہ ہو۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے اس فلاں شخص کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ ظہر کی پہلی 2 رکعتیں لمبی اور آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھا کرتے تھے، اور نماز عصر ہلکی پڑھا کرتے تھے، جبکہ نماز مغرب میں کہ سارے مفصل یعنی سورۃ البینہ سے آخر تک، عشاء میں اوساط المفصل یعنی البروج سے البینہ تک، اور فجر میں طوال مفصل سورۃ الحجرات سے سورۃ البروج تک پڑھا کرتے تھے۔ نسائی اور ابن ماجہ نے نماز عصر ہلکی پڑھا کرتے تھے تک روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 853۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نماز فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ نے قرأت کی تو آپ پر قرأت گراں ہو گئی، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید کہ تم اپنے امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ قرأت نہ کیا کرو، کیونکہ جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی بالمانی۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہے، جب میں بلند آواز سے قرأت کروں تو تم سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 854۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی جہری قرأت والی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تم میں کسی شخص نے ابھی بھی میرے ساتھ قرأت کی ہے؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی دل میں کہتا تھا مجھے کیا ہوا ہے کہ مجھ سے قرآن چھینا جا رہا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو وہ جہری قرأت والی نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرأت کرنے سے رک گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 855۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور بیاضی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمازی اپنے رب سے کلام کرتا ہے، پس اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کلام کر رہا ہے۔ ایک دوسرے کے پاس بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 856۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ اللہ اکبر کہہ چکے تو پھر تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 857۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا، لہذا مجھے آپ کچھ سکھا دیں جو میرے لیے کافی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک ہے، ہر قسم کی حمد و ستائش اسی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو اللہ کے لیے مختص ہے، تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ پس اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور انہیں بند کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے تو اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 858۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں پوری سورہ رحمان سنائی تو وہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات جن آئے میں نے جب فبی ای آلاء ربکما تکذبان
تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پڑھا تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا تھا، کہا ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے اور ہر قسم کی حمد تیرے لیے ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 861۔ حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کے ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فجر کی 2 رکعتوں میں سورۃ الزلزال تلاوت فرمائی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھول کر ایسے کیا یا عمدن۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 862۔ فرافصہ بن عمیر حنفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے سورہ یوسف عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قرأت سے یاد کی کہ وہ نماز فجر میں کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 864۔ حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز فجر پڑھی تو انہوں نے دونوں رکعتوں میں تجوید کے ساتھ سورہ یوسف اور سورہ حج تلاوت فرمائی۔ ان سے پوچھا گیا کہ تب تو وہ طلوع فجر کے ساتھ ہی نماز شروع کرتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 865۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب میں سورۃ الدخان کی تلاوت فرمائی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 867۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکوع و سجود مکمل کیا کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 868۔ حضرت براء بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع، آپ کے سجود، سجدوں کے درمیان بیٹھنا یعنی جلسہ استراحت، اور جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تو قوما تو قیام تشہد کے علاوہ یہ سب تقریباً برابر تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 869۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کھڑے رہتے حتیٰ کہ ہم دل میں کہتے کہ آپ کو وہم ڈال دیا گیا ہے، پھر آپ سجدہ کرتے اور آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے حتیٰ کہ ہم دل میں یہ کہتے کہ آپ کو وہم ڈال دیا گیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 870۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، تو پاک ہے، ہم تیری ہی تعریف بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پر عمل کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 871۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں یہ دعا کیا کرتے تھے، میرا رکوع و سجود اس ذات کے لیے ہے جو فرشتوں اور جبرائیل کا رب نہایت پاک و مقدس ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 872۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، رہا رکوع تو اس میں رب کی عظمت بیان کرو، اور رہے سجود تو ان میں خوب دعا کرو، پس تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 873۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا یہ قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 874۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، اے اللہ ہمارے رب، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، آسمانوں، زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 875۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے رب، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے،
اور بندے نے جو تیری تعریف اور شان بیان کی وہ تیرے ہی لائق ہے، ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ، جو چیز تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کی دولت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 876۔ رفع بن رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ۔ آپ کے پیچھے ایک آدمی نے کہا ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ابھی بولنے والا کون تھا؟ اس آدمی نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے کہ ان کا ثواب سب سے پہلے کون لکھتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 877۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی رکوع و سجود میں اپنی کمر مکمل طور پر برابر نہیں کرتا اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 878۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں پڑھا کرو، اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 879۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کسی آیت رحمت پر پہنچتے تو وقف فرما کر رحمت طلب کرتے، اور جب کسی آیت عذاب پر پہنچتے تو وقف فرما کر اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 881۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حالت نماز میں قیام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو سورۃ البقرہ کی قرأت کے برابر رکوع میں رہے اور یہ دعا کرتے رہے قہر و غلبے، بادشاہت و کبریائی اور عظمت والا رب پاک ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 882۔ حضرت ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز اس نوجوان یعنی عمر بن عبد العزیز کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو۔ راوی نے کہا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع و سجود کی تسبیحات کا اندازہ 10 مرتبہ کا لگایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 883۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو نامکمل رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو انہوں نے اسے بلایا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ راوی بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا اگر تم اسی طرح فوت ہو جاتے تو تم اس فطرت و ملت پر فوت نہ ہوتے جس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 884۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 885۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیوں کے کناروں پر سجدہ کرنے اور دوران نماز کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔
مشکات المصابیح حدیث نمبر 887۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجود میں اعتدال رکھو، تم میں سے کوئی شخص اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 888۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں جائے نماز پر اور اپنی کوہنیاں زمین سے بلند رکھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 889۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر جاتا۔ یہ ابو داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں جیسا کہ بغوی نے شرح السنہ میں اپنی سند سے بیان کیا ہے، اور مسلم میں اسی معنی کی روایت ہے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر سکتا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 890۔ حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کے مابین فاصلہ رکھتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 891۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میرے چھوٹے بڑے پہلے پچھلے ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ معاف فرما دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 892۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو ٹٹولا تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوے پر لگا۔ آپ نماز میں حالت سجدہ میں تھے جبکہ آپ کے پاؤں کھڑے تھے اور آپ دعا کر رہے تھے اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 893۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، بس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 894۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا تو وہ جنت کا مستحق قرار پایا، جبکہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور جہنم میرا مقدر ٹھہری۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 895۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رات بسر کیا کرتا تھا، میں آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضروریات کا انتظام کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھ سے کوئی چیز مانگو۔ میں نے عرض کیا میں آپ سے جنت میں آپ کے ساتھ ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اپنی ذات کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 896۔ میدان بن طلحہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے ملا تو میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وہ خاموش رہے، پھر میں نے ان سے سوال کیا تو وہ خاموش رہے، پھر میں نے تیسری مرتبہ ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تم اللہ کی رضا کی خاطر کثرت سے سجدے کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے تو اللہ اس کے ذریعے تمہارا ایک درجہ بڑھا دے گا۔
اور اس کے ذریعے تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔ میدان بیان کرتے ہیں پھر میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے بھی مجھے ویسے ہی بتایا جیسے ثوبان نے مجھے بتایا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 897۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی سجدہ کرے تو وہ ہاتھوں سے پہلے گھٹنے لگا کر اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، وہ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ نیچے لگائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 899۔